اور آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ مرد اور عورتوں سب کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں قاری مختار، آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اس سلسلہ وار پروگرام میں جس کا نام ہے تعلیمات اولیاء۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ان کا اصل نام کیا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو نام تھا وہ تھا محمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام تھا ابو بکر۔ کنیت آپ کی تھی ابو محمد، اور آپ کا جو تخلص تھا وہ تھا عطار۔ ایران کے ایک شہر نیشاپور میں آپ پیدا ہوئے 513 ہجری میں۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آپ کو عطار کیوں کہتے ہیں۔ اکثر کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ دوائیوں کا کام کرتے تھے، اور دوائیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ یعنی فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جب اس دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب کافی اچھے تھے، کافی نیک تھے، بچپن سے ہی ان کی تربیت اچھے سے کی تھی، لیکن ایک مرتبہ آپ یعنی فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس دکان پر اپنے کام میں مشغول تھے، تو ایک اللہ کے دوست کوئی تھے، ایک فقیر تھے جو راستے سے جا رہے تھے اور آپ کی دکان پر پہنچ گئے۔ آپ چونکہ ادویات کے ساتھ ساتھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کے پاس دوائیاں لینے بھی آتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس دکان میں عطر وغیرہ بھی بیچا کرتے تھے۔ تو ایک فقیر آ گیا، اس نے کافی واضح و نصیحت کی، سمجھایا، لیکن حضرت اپنے کام میں مشغول تھے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے، تم کیسے مرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، تھوڑا تند مزاج سے فرمایا کہ جیسے تم مرو گے میں بھی ویسے مروں گا۔ فرمایا میری طرح مرو گے۔ اس کے بعد اس فقیر نے ایک چادر بچھائی اور ایک تکیہ جو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ تکیہ کا کام لے رہے تھے وہ بچھایا، اور اس کے اوپر لیٹ گئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اس واقعے کا آپ علیہ الرحمہ پر اتنا اثر ہوا کہ فوراً سب کچھ وہیں پر چھوڑ کے ایک عالم تھے، جید عالم تھے، جاننے والے تھے، جن کا نام تھا شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چلے گئے۔ ان کے پاس بہت سارے سال رہے، کچھ سالوں تک وہاں پر ان کی تربیت میں رہے، اور اس کے بعد حضرت مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الرحمہ کو نوازتے گئے اور آپ نے بہت سارے مراتب طے کیے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی وفات کے بارے میں کہ آپ علیہ الرحمہ کی وفات کیسے ہوئی۔ مشہور سلجوق سلطنت کے زمانے میں آپ تھے۔ ایک مرتبہ منگولوں نے آپ پر حملہ کیا، جہاں آپ رہتے تھے، تو آپ علیہ الرحمہ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ جس فوج کے جن افراد نے، سپاہیوں نے، منگول کے جن سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر کے لے گیا، ایک آدمی نے انہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 10,000 درہم دوں گا، اس بوڑھے شخص کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ علیہ الرحمہ نے کمپلیٹلی منع کیا منگولوں کو کہ نہیں، میری قیمت اتنی کم نہیں ہے، لہذا مجھے اس قیمت میں نہیں بیچنا۔ فوجیوں نے نہیں بیچا۔ آگے چلے تو ایک صاحب اور ملے، اس نے فوجیوں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں آپ کو گھاس کا ایک گھٹا دے دوں گا۔ تو اس وقت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منگولوں سے کہا کہ ہاں میری قیمت بس اتنی ہی ہے، مجھے بیچ دیا جائے۔ غصے میں آ کر منگول فوج نے ان کی مبارک گردن پر تلوار چلائی، اور اس طریقے سے وہ شہید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ آپ علیہ الرحمہ نے جو نصیحتیں لوگوں کو کی ہیں، بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں۔ چلیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا نصیحتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسا تو خود ہے ویسا ہی لوگوں کو دکھا، ورنہ اصلیت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف انسان کو زندہ مت سمجھو۔
फरमाएं कि वो चीज़ फरोख्त मत करो जो खरीदी नहीं जाती हो। आप रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि किसी की रोटी मत खा, अलबत्ता अपनी रोटी सबको खिला। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि गुनाह पर फख्र न कर। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग गुनाहों पर फख्र करते हैं, बेहयाई उरूज पर है उस पर फख्र करते हैं, और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको फ़कीर और हकीर नज़र से देखा जाता है। फरमाया करते थे कि नफ्स की लड़ाई को ख़त्म न कर, यानी अगर तूने नफ्स के खिलाफ कोई लड़ाई शुरू की है तो उस लड़ाई को ख़त्म न कर, बल्कि अपने नफ्स की इस्लाह करते रहो। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत प्यारी नसीहत की है। फरमाते हैं कि जो तुझसे डरता है उससे हर वक्त अंदेशा कर, मतलब वो कभी भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इरशाद फरमाई है। फरमाया कि अंदरूनी हालात को बैरूनी हालात से ज़्यादा बेहतर कर। फरमाते हैं कि अहले दौलत के पास जब बैठो तो दीन को मत भूलो। और आजकल हमें इस किस्म की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि लोग जब दौलत वालों के पास बैठ जाते हैं तो उन्हें दीन भूल जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ वो मर्द और औरतों सब के लिए जानना निहायत ज़रूरी है। वो फरमाते हैं ऐसी कोशिश कर कि मरने के बाद जिंदा हो जाए। अल्लाह।